چلے پاس جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرنٹڈ کتاب کا صفحہ نمبر 233 ہے اور پی ڈی ایف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 233 ہے پرنٹڈ کتاب کا اور پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 198 ہے پی ڈی ایف کا. عقیدہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مشاجرات کا لفظ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس کے اختلاف کسی وجہ سے ہو جائے. یہ لفظ نکلا ہے شجر سے. شجر جس طرح ایک تنا ہوتا ہے، تنا جب ابھرتا ہے وہ آگے جاتا ہے تو اس کی شاخیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، ایک شاخ ادھر کو نکل گئی، ایک شاخ ادھر کو نکل گئی، لیکن حقیقت میں وہ تنے میں سب برابر ایک ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کے آپس کے اختلافات کو مشاجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ان میں شاخیں الگ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپس میں اختلاف ہوا، لیکن چونکہ تنے میں صحابیت میں سب برابر ہیں، سب ایک ہی ہیں، لہٰذا بعد والوں کے لیے ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید کرنے کی اجازت نہیں. آپس میں ہوئے ان کے بس وہ آپس میں ایک ہے، حقیقت میں ایک شجر کی طرح، ایک ہی شجر کی مختلف شاخیں ہیں. یہ آواز آ رہی ہے سب کو یا 15 منٹ بعد پتہ چلے کہ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے جی، آواز آ رہی ہے. جی جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، یہ کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قصاص کے مطالبہ کی وجہ سے صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیش آئے، یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کی نوبت آئی، ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو کسی کو بھی ان خلافت سے انکار نہیں اور سب ان کی فضیلت اور اہلیت خلافت کے قائل تھے. البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نزاع کا سبب بن گیا. ایک طرف حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ابھی فوری طور پر حالات سازگار نہیں ہیں، جب خلافت مستحکم ہو جائے گی اور حالات سازگار ہوں گے تب قاتلین سے قصاص لیا جائے گا. یہ جو مشاجرات میں جو پہلا نزاع ہوا، جس کو پہلا فتنہ بھی کہتے ہیں، یا پہلی جنگ جو آپس میں اہل اسلام کی آپس میں ہوئی، ان میں سے پہلے کے نام ہے جنگ جمل. جنگ جمل یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ تفصیل آئے گی، اور حضرت علی کے مابین ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج پر گئی ہوئی تھیں. پیچھے سے جو واقعہ ہوا تھا حضرت علی کا خلیفہ مقرر ہونا سارا، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت علی خلیفہ بن چکے ہیں اور حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے قصاص کا کہیں پر جو ہے نا انہوں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی. تو انہوں نے بھی ان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ اتنا بڑا خلیفہ اور اتنے بڑے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اتنے اہم صحابی ہوں، وہ شہید کر دیے جائیں اتنے زیادہ ظلم و ستم کے ساتھ، اور ان کا قصاص نہ لیا جائے. تو فوری طور پر جس طرح ایک انسان کے اندر جوش اور ولولہ آتا ہے، تو ان کے اندر آیا کہ بھائی فوری طور پر قصاص لیا جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، ان کی نظر پورے حالات پر تھی. خلیفہ ہونے کے اعتبار سے وہ جانتے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو انہوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ فی الحال ابھی ٹھہر جائیں، خلیفہ مستحکم ہو جاؤں، خلافت مستحکم ہو جائے، اس کے بعد جب
پھر میں انشاءاللہ اس کے قصاص کا بدلہ بھی لوں گا۔ تو ان کی اسی آپس کی جو ہے نا وہ شش و پنج میں ابھی لیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جوابات سے ان صحابہ کو یہ لگا، یعنی طلحہ و زبیر و عائشہ یہ سارے ایک طرف تھے، ان کو یہ لگا کہ شاید حضرت علی قصاص نہیں لینا چاہتے، قصاص نہیں لیں گے، ان کے ذہن میں یہ گمان آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی قصاص نہیں، حضرت علی نے کہا نہیں ٹھہر کے لیں گے، تو یہی بات آپس کے نزاع کا سبب بن گئی۔ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے گئی ہوئی تھیں، واپسی میں ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی قصاص کی آواز اٹھائی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے، یہ دونوں حضرت علی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آ ملے اور ان کے عزم میں مزید پختگی پیدا کی۔ ان سب کو یہ خیال تھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص لینے پر تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ اپنی قوت فراہم اس شرعی حکم کو پورا کریں یا کروائیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لگ کے جو ہے نا وہ ملیں گے، آپ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اگر کوئی آپ قصاص۔ حضرت معاویہ نہیں کی تھی، انہوں نے بھی قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ پہلے میری بیعت کرو، پھر میری عدالت میں قصاص کا مقدمہ لے کر آؤ۔ ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص لینے سے گریز کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی نے کہا نا کہ تم میری بیعت کرو اور پھر خلافت، ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہے نا وہ قصاص نہیں لینا چاہتے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اہل شام نے چونکہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی اور ان کی خلافت ابھی مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا ان سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ تو معاویہ نے تو ابھی بیعت بھی نہیں کی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ اپنے ذہن میں یہ خیال کیا کہ جب بیعت نہیں کی تو اب ان سے میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کروں گا۔ نیچے یہ عبارت ہے وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع في خلافة بل عن خطأ في الاجتهاد۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی جھگڑے پیش آئے وہ خلافت کے بارے میں نہ تھے بلکہ اجتہادی خطا کے سبب سے تھے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، خلافت کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا نزاع نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا، اس قسم میں کوئی نزاع نہیں تھا۔ نزاع صرف اس بات میں تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، وگرنہ حضرت علی کی خلافت کو اور حضرت علی کی افضلیت کو تو سارے مانتے تھے، حضرت عائشہ بھی مانتی تھیں اور حضرت معاویہ بھی حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے تھے، مانتے تھے، صرف اس ایک بات پہ جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جو ربی عبارت گزری ہے یہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عقائد کے بارے میں اس کی ہے، اگرچہ اس کتاب کا نام نہیں لکھا، انہوں نے اس پر جو ہے نا تفصیلی بحث کی ہے۔ اور حاشیہ خیالی میں ہے فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَحْزَابَهُ بَغَوْا عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ هِيَ تَرْكُ الْقِصَاصِ عَنْ قَتْلَةِ عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ نے حضرت علی کی اطاعت سے انحراف کیا، باوجود کہ وہ سب اس کے مقر اور معترف تھے کہ حضرت علی اپنے تمام اہل زمانہ سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ خلافت اور امامت کے مستحق ہیں۔ باوجود اس اعتراف کے ان کا اطاعت سے انحراف ایک شبہ کی بنا پر تھا، یعنی وہ جو اطاعت انہوں نے نہیں کی تھی حضرت معاویہ نے حضرت علی کی، وہ ایک شبہ کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ وہ شبہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیتے۔ حقیقت میں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا تو جب قصاص کے نام لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سینکڑوں افراد جو ہم نے کیا، ہم تو قصاص کس سے لیں؟ تو وہ گویا کہ قصاص کے جو معاملے کو نا مشتبہ کرنا چاہتے تھے وہ افراد، اور حضرت علی کے ارد گرد یہ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے دوسرے صحابہ کو ہوا کہ یہ اپنے ارد گرد ہے، ان کی وجہ سے شاید اس لیے مرعوب ہیں، یہ قصاص کیوں نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے یہ قصاص جو ہے نا نزاع کا سبب بنا۔ آگے اس کا جو خلاصہ ہے ان مشاجرات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آ رہا ہے
اہل سنت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ ان اختلافات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور دوسرے حضرات خطا پر تھے، اور اگرچہ اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق ہونے کے دلائل حدیث میں ملتے ہیں، جن کی بنیاد پر امت کا اجماع طے پایا، جن کی بنیاد پر امت کا اجماع ہوا کہ حضرت علی حق پر تھے، وہ یہ حدیثیں یہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تقتلہ الفیۃ الباغیہ، یعنی حضرت عمار کو انہیں باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی ایک حکمران ہوں گے، ان کے خلاف ایک جماعت ہوگی باغی، وہ ان کو قتل کرے گی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے، یعنی حضرت معاویہ کے لشکر نے ان کو شہید کیا۔ شریعت میں باغی اس کو کہتے ہیں جو خلیفہ برحق کے خلاف ناحق خروج اور اقدام کرے، اگرچہ وہ خطا اجتہادی سے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، اور ان کا اقدام بغاوت تھا، اگرچہ ایسا دینی مسئلہ میں اجتہاد سے ہوا۔ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ رہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کا اقدام بغاوت تھا، یعنی حضرت معاویہ باغی تھے۔ تو جو بغاوت ہوتی ہے وہ کسی جو ہے نا وہ برحق امام کے خلاف جو ہے نا وہ ایک پیش قدمی کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ خطا اجتہادی سے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے جو بغاوت کی تھی وہ اپنے علم کی بنیاد پر کی تھی، اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ مجتہد درجے کے آدمی تھے، تو جب مجتہد ہوتا چونکہ اس کو اپنے علم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے علم کے مطابق اقدام کیا، اگرچہ وہ بغاوت ٹھہرا، لیکن ان کے اپنے اجتہاد کے مطابق وہ درست تھا اور اس پر عمل کرنے کے وہ پابند تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لیقاتلنک یوما وہو لک ظالم۔ ترجمہ، اے علی، اللہ کی قسم ایک دن زبیر تم سے ضرور جنگ کریں گے حالانکہ وہ خطا پر ہوں گے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت زبیر چونکہ مد مخالف تھے حضرت علی کے جو ہے نا مقابلے میں انہوں نے جنگ کی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ آپ سے ضرور جنگ کریں گے، اور جنگ جب کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ خطا پر ہوں گے۔ ان احادیث کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے اور دوسری طرف جو تھے وہ خطا پر تھے۔ تنبیہ، چونکہ یہ اختلاف ایک دینی مسئلہ میں اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوئے، اس لیے کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ ان حضرات میں سے کسی کے بارے میں بھی طعن و تشنیع کرے اور ان پر تنقید کرے۔ ان سب کے بارے میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لہٰذا ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، ان میں سے کسی پر بھی تنقید کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یتخذہ۔ ترمذی شریف۔ یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دو مرتبہ تاکید کے طور پر فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم پر جو ان کی تعظیم و احترام کا حق بنتا ہے اس کو پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، وگرنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سزا ہوگی جس سے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بعد ان کو اپنی تنقید اور بدکلامی کا ہدف اور نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے در حقیقت میرے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت میرے ساتھ اپنے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ میری اس نصیحت اور حکم کے بعد اب جو کوئی ان کے بارے میں تنقید اور بد کلامی کرے اور ان کی حق تلفی کے ذریعے ان کو اذیت پہنچائے تو چونکہ وہ مجھے پسند نہیں لہٰذا اس نے مجھے اذیت دی، اور کسی کا مجھے اذیت دینا اللہ کو پسند نہیں لہٰذا جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو
کو اذیت دے تو چونکہ اللہ ایسے کو ہر طرح سے سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لہذا قریب ہے کہ اللہ دنیا میں یا آخرت میں اس کی گرفت فرمائے۔ یہاں پر بھی اس حدیث میں واضح طور پر صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ حضرات اختلاف یہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحابہ کے بارے میں تو یہ بات ہے، لیکن حضرت معاویہ تو صحابی نہیں تھے۔ گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے ہی کے دائرے سے ہی نکال دیتے ہیں اور نکال کر کہتے ہیں اب جو مرضی کہتے رہو۔ حالانکہ صحابی کی جو تعریف ہے مختلف علماء نے جو بھی کی ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا بہت اگر اختلاف بھی ہے تو ان سب کی تعریفوں کو پیش نظر رکھیں تو پھر بھی حضرت معاویہ سب کے نزدیک صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ کی صحابیت کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ آج کل کے زمانے میں بعض بس ایسے جو ہے نا وہ آگے ہیں محققین، انہوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات پیش نظر رہے کہ جب یہ سارے واقعات ہو چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے لیے تقریباً خلیفہ مقرر ہوئے، تو حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت علی کے بیٹے تھے، حالانکہ حضرت علی کے بیٹے حسن بھی ہیں، حضرت علی کے بیٹے حسین بھی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے بارے میں تو ہم یہ کہیں جی انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں ظالم کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے جناب اپنی گردن کٹا دی اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو حضرت حسن بھی تو انہیں کے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ میں اپنی خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو حضرت حسن کے حوالے کر دی۔ تو والد کا تو آپس میں حضرت معاویہ کا اختلاف تھا، لیکن بیٹے نے آ کر دونوں جماعتوں کے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا ھذا ابنی سید، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور اس کی سرداری کیا ہے کہ یہ دو فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ دونوں گروہوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فرمایا، ایک گروہ حضرت علی کا اور ایک گروہ حضرت معاویہ کا۔ تو جب حضرت علی کا انتقال ہوا، حضرت علی دنیا سے تشریف لے گئے، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ذریعے سے جو ان کو خلافت ملی تھی، جو جانشینی ملی تھی، انہوں نے وہ من وعن حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو دے دی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ ہوں؟ گویا کہ جو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ صحابی نہیں تھے، گویا کہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے، دل میں بس ان کے نفاق تھا، ظاہری طور پر اسلام لائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو حضرت حسن ان کے ہاتھ میں کیسے خلافت دے سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برحق خلیفہ تھے۔ باب اچھا 11 ہوں گے، ابھی ہے کسی کا سبق؟ عبدالعزیز صاحب کا ہے؟ چلیں ابھی سبق السلام کسی کے ذہن علیکم میں کوئی سبق؟ جی وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ جو جنگ جمل کا لفظ ہے، جمل تو اونٹ کو کہتے ہیں غالباً، جی تو اس سے کیا مناسبت بنتی ہے؟ یہ مناسبت اس کی جنگ جمل کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ میں آگے تھی، اونٹ کے اوپر، صحیح، جمل کے اوپر تھی، تو اسی مناسبت سے ٹھیک اس ہو کو گیا۔ جنگ جمل کہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کی طرف ان کا نام چونکہ پوشیدہ رکھا گیا ہے اکثر، جس طرح قرآن کی بھی سنت ہے کہ وہ عورتوں کا نام بلا وجہ عیاں نہیں ہوتا، اس لیے جنگ جمل صحیح، کہہ دیا، چونکہ جمل پر حضرت عائشہ ہی تھیں۔ اور جنگ صفین بھی جنگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک میدان کا نام ہے، اور اس میدان میں جس طرح بدر میدان کا نام ہے، احد پہاڑ کا نام ہے، تو صفین بھی ایک جگہ کا نام ہے، اس کی وجہ سے جنگ کا نام جنگ صفین پڑ گیا تھا۔ یہ جمل اور ابل میں کیا فرق ہے؟ ابل جمل یہ اونٹ ہی، دونوں طرح اونٹ کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق ہو، ٹیکنیکل فرق ہو، لیکن دونوں ابل بھی اونٹ کو کہتے ہیں اور جمل بھی اونٹ کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا، سبق سے ہٹ کے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ جی سبق سے نہیں، علاوہ وہ کچھ صرف جمل میں سوال تھا۔ کر سکتے جی فرمائیں۔ کل حضرت کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سیاہ لباس پہننا جائز ہے، یہ بتائیں ذرا مرد کو۔ یہ اگر مفتی عبداللہ صاحب جب تشریف لائیں ان سے ذرا پوچھ لیجیے گا، وہ ہمارے سینئر استاد ہیں، اس معاملے میں وہ آپ کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی